السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, دس از می مریم. سو لاسٹ ٹائم ہمارا فرسٹ لیکچر جو تھا وہ ریگارڈنگ اسلامک اسٹڈی تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے ریگارڈ جتنے بھی کوشچنس تھے اس کو ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ حضرت شیس علیہ السلام. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہوگا. سو لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. حضرت شیس علیہ السلام جو ہے ان کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے تھے جو حابیل کے قتل کے 5 سال بعد جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عبرانی زبان میں شیس کے معنی ہیں پودا یا بیج کے, ٹھیک ہے. عربی زبان میں شیس کے معنی ہیں اللہ کا دیا ہوا تحفہ. حضرت شیس پر تقریباً 32 صحیفے نازل ہوئے اور یہ حضرت آدم کے بعد دوسرے پیغمبر تھے, ٹھیک ہے. ان کی ایج کی اگر بات کی جائے تو 912 سال تھی اور پیدائش کے وقت حضرت آدم کی عمر جو تھی وہ 130 سال تھی. حضرت شیس کے جانشین جو تھے حضرت انوش علیہ السلام تھے. سو نیکسٹ ون جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام. ان کا اصل نام جو تھا اخنو تھا, ٹھیک ہے. ادریس تو ان کا لقب تھا, ٹھیک ہے. وہ درس دینے کی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ ادریس رکھا گیا, ٹھیک ہے. آپ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے سب سے پہلے درس دیا, ٹھیک ہے. حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے پیغمبر تھے. حضرت آدم کے بعد جو تھے حضرت شیس تھے اور ان کے بعد حضرت ادریس تھے. قرآن پاک میں 2 دفعہ ذکر ان کا ملتا ہے, ایک سورۃ مریم میں اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں. سورۃ مریم کی اگر بات کی جائے تو 85 سے 86 آیات نمبر میں ان کا ذکر ہے, اور اگر سورۃ انبیاء کی بات کروں تو اس میں 56 سے 57 آیات نمبر میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ادریس کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ تشریف لائے تھے؟ 4 مرتبہ. حضرت ادریس جو تھے ان کے پاس علم نجوم بھی تھا, ایکسپرٹس تھے اس میں, پہلے پیغمبر تھے جو نجومی تھے. سلائی اور قلم کی بات کریں تو حضرت ادریس تھے جنہوں نے سب سے پہلے شروع کیا اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کا استعمال. ایجادات کی بات کریں تو ہتھیار, ترازو, پیمانہ جو ہے سب سے پہلے انہی کے ہاں ملتا ہے. زبانوں کے علم کی بات کریں تو 72 زبانوں کا علم جو ہے وہ انہیں تھا. حضرت ادریس نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہجرت کی, اور کس جگہ کی؟ مصر کی جانب. 30 صحیفے ان پر نازل ہوئے جنہیں صحیفے ادریس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تقریباً 180 شہر ہے جو آباد کی ہیں, اور چوتھے آسمان پر ان کی جو ہے وہ روح قبض ہوتی ہے. والد کا نام یارید تھا اور والدہ کا نام برکانہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ادریس کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ بھی چوتھے آسمان پر ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے درس دینے کی وجہ سے ہی ان کا نام جو تھا وہ ادریس پڑا, ٹھیک ہے. یہ ان کا کیا ہوگا پھر؟ لقب ہوگا, ٹھیک ہے. حضرت ادریس نے بنو جو قبیلے سے آغاز کیا جہاد کا. حضرت ادریس وہ پیغمبر تھے جن کو حضرت عیسیٰ کے علاوہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. ان کی عمر کی بات کریں تو ان کی 82 سال عمر تھی, ٹھیک ہے. جو کتاب 4 آسمانی کتابیں بیسیکلی, تو اس میں سے ایک جو بائبل تھی اس میں بھی ان کے معنی جو ہے اخنو یا اخنوق کے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس کتاب میں انہیں اس نام سے پکارا گیا. اہلیہ ادنا اور اکلوتے صاحبزادے کا اگر ذکر کریں تو وہ شالک تھے. حضرت ادریس حضرت نوح کے پردادا تھے, ٹھیک ہے. سلسلہ نسب بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. حضرت ادریس کی اگر ہم ولادت کی بات کریں تو بائبل میں پیدا ہوئے. بائبل اصل میں جو شہر عراق ہے نا اس کا پرانا نام تھا. حضرت ادریس نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی دین کی خاطر. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے پیغمبر جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. حضرت ادریس کی روح خود اللہ تعالیٰ نے قبض کی, اور سب سے پہلے علم جہاد جو ہے وہ بلند کیا تو انہوں نے ہی کیا. سب سے پہلے جو روئنگ کا کپڑا پہننا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی پہنا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جتنا بھی جو کپڑا تھا جو لوگ پہنتے تھے, ٹھیک ہے, اپنی باڈی کو کور کرنے کے لیے وہ چمڑے کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. عالمی انسان کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا گیا, ٹھیک ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں 4 بادشاہ مقرر کیے گئے. ناپ تول کے طریقے بھی انہوں نے ایجاد کیے, ٹھیک ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تھینک یو.